الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ہم بات کریں گے بڑے ہی اہم اور عام موضوع پر۔ جب ہمارے معاشرے میں کوئی شخص بیمار ہوتا ہے یا اسے کوئی پریشانی آتی ہے یا کسی کی اولاد نہیں ہوتی یا کسی کی شادی نہیں ہوتی، غرض کہ کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی اسے آتی ہے، کسی کی نوکری نہیں لگتی، تو ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ اسے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے، شاید تم پر کسی نے کوئی تعویذ دھاگا کر دیا ہے، کوئی بندش کر دی ہے کہ تمہارے سامنے یہ ساری مشکلات ہیں، اولاد نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، بیماری ہے، گھر میں ناچاکی ہے، غرض کہ کوئی بھی جو مشکل آتی ہے تو لوگ جو ہیں اسے یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہو نہ ہو تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ ہاں، اس میں حقیقت بھی ہے، ہم اس بات سے بھی انکار نہیں کرتے، لیکن 100 میں سے 10 لوگ ایسے ہوں گے جن پر واقعی بندش یا کسی جادوگر نے جادو کیا ہوتا ہے۔ باقی جو 90% لوگ ہیں وہ اسی طرح وہم کا شکار ہوتے ہیں اور بجائے کسی مستند معالج کو دکھانے کے وہ جعلی اور فریبی لوگوں کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں ان کی دولت بھی ضائع ہوتی ہے اور ان کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور بیماری جو ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ جن پر واقعی حقیقت میں کسی جادوگر نے کوئی بندش کی ہے یا کوئی جادو کیا ہے، ان کے لیے آج میں انشاءاللہ عمل بتا رہا ہوں۔ آپ نے اس عمل کو باقاعدگی سے اور پابندی سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا ہر مسئلہ جو ہے جو اس جادو اور بندش کی وجہ سے رکا ہوا ہے وہ ٹھیک بھی ہوگا، اور جادوگر جو ہے اس کا جادو اس کی طرف واپس بھی پلٹے گا، اور وہ جادوگر جو ہے وہ معافی بھی مانگے گا کہ آئندہ وہ زندگی میں کسی پر جادو نہیں کرے گا۔ تو چلیں اب عمل کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو اگر یہ شک ہو کہ مجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے تو آپ نے نماز پنجگانہ جو ہے اس کی پابندی کرنی ہے۔ پھر اپنے معمول میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت جو ہے اس کو شامل کرنا ہے، چاہے آپ 2 آیات ہی روزانہ پڑھیں۔ اب جو عمل ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے یہ عمل جو ہے سوموار والے دن سے شروع کرنا ہے۔ سوموار کو آپ نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جس مصلی پہ آپ نے نماز پڑھی ہے اسی پہ آپ نے بیٹھے رہنا ہے اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں ان کو 11 دفعہ ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ
آخری دو صورتیں سورت فلق اور سورت ناس، ان کو ملا کر پڑھنا ہے۔ سورت فلق سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور سورت ناس سے پہلے آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ ان دو صورتوں کو ملا کے ان کی 11 آیات بنا کر آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر 11 دفعہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے فضل اور کرم کا سوال کرنا ہے، اور یہ التجا کرنی ہے کہ یا اللہ اس بندش سے، اس بیماری سے، جو بھی آپ کو مسئلہ ہے اس سے، اس کا نام لے کر آپ نے کہنا ہے کہ یا اللہ میری جو جان ہے وہ چھڑوا دے، اور جس نے بھی یہ جادو کیا ہے یا جس نے بھی یہ عمل کیا ہے، تو ہی میرا بدلہ لینے والا ہے، اور تو ہی اس سے بدلہ لے سکتا ہے، اور تو ہی، میں اس معاملے کو آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ اے اللہ پاک تو ہی میرا بدلہ لے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چند دن کے عمل سے ہی آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، جادو کی بندش ختم ہو جائے گی، اور آپ جو ہیں بالکل حشاش بشاش ہو جائیں گے، سارے معاملات حل ہو جائیں گے، اور جس نے بھی یہ جادو کیا ہوگا، جس نے بھی یہ عمل کیا ہوگا، وہ انشاءاللہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، اور آخرت میں تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے ہی۔ امید ہے آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اور ہم سب پر اپنا کرم اور فضل فرمائے، اور آپ کی تمام مشکلات کو دور کرے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔